بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت دلچسپ، لیکن دلچسپ ناٹ ان دا سینس کیونکہ یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو مسئلہ بھی ہے، بڑا سیریس مسئلہ بھی ہے. ایک ایسی صورتحال ہے جس کو ہم ان معنوں میں تو دلچسپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان در بیان، لیکن ان معنوں میں دلچسپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہرحال بڑا ایک حساس اور بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے. پچھلے 24 گھنٹوں سے افواج پاکستان کے ترجمان کے 2 بیانات سامنے آئے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک آفیشیل پریس کانفرنس، باقی سارے ٹاک شوز میں جو اس کے جوابات دے رہے ہیں وہ تو الگ، اور اس کے ساتھ ساتھ خود عمران خان صاحب نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے اس کا اپنے طور پر جواب دیا ہے. اور یہ معاملہ کیا ہے اور اس پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ وہ اس سب کو کس طرح دیکھتے ہیں. ظاہر ان کی رائے اس پر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد سارا معاملہ، تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں، یہ تحریک عدم اعتماد تو صرف دکھاوا ہے، اصل میں ایک امریکی سازش ہوئی ہے ہمارے خلاف. اور اس پر نیشنل سیکیورٹی کونسل کے 2 اعلامیے آ چکے ہیں، ایک عمران خان صاحب کی حکومت میں ہوا، ایک شہباز شریف صاحب کی حکومت میں. پھر یہ ہوا کہ تحریک انصاف ظاہر ہے بار بار ٹاک شوز میں یہ کہتی آئی کہ نہیں جناب سازش تو ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب نے بھی پچھلے دنوں ٹاک شو میں کہا کہ میں خود اس میٹنگ میں بحث وزیر داخلہ موجود تھا، اور کسی سروس چیف نے یہ نہیں کہا. ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ جناب کسی نے اس سازش والی بات کو انڈورس کیا ہو، کسی نے کہا ہوگا جناب سازش ہوئی ہے. یعنی سب نے جو ہے ان میں سے کوئی یہ نہیں تھا کہ جس نے اس بات کی نفی کی ہو. یعنی امپریشن یہ ملا اس شیخ رشید صاحب کے بیان سے کہ جیسے اس میٹنگ میں بھی قیادت کی طرف سے یہ امپریشن دیا گیا جیسے وہ سازش ہونے کے قائل ہیں، اور سازش نہیں ہوئی ایسا وہ نہیں کہتے. اس پر جواب دیا افواج پاکستان کے ترجمان نے کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں، کامران شاہ صاحب کے پروگرام میں. کیا کہا انہوں نے، ذرا دیکھیں. کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا، پراؤڈلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. ایسا بالکل نہیں ہے. بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی یہ تمام موجود تھے. بہت واضح طور پہ، بہت مفصل انداز میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا. کسی قسم کی کوئی سازش، اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. بہت واضح طور پہ مفصل انداز میں بتایا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہے، کسی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ہے. اس پر ریئیکٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے. سینئر قیادت نے آج پریس کانفرنس کیا. اسد عمر صاحب بیٹھے تھے، شیریں مزاری صاحبہ بیٹھی تھی، دیگر رہنما بیٹھے تھے، اور اسد عمر صاحب نے یعنی کہ تحریک انصاف نے اس کا جواب کن الفاظ میں دیا آگے بھی دیکھیے. اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے. یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں. اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں شواہد نہیں نظر آ رہے سازش کے. سویلین قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے. یہ ایک رائے تھی. اگر بار بار اس کی ان سیاسی معاملات کی تشریح ڈی جی آئی ایس پی آر کرنا ضروری نہ سمجھیں تو میرے خیال میں وہ فوج کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو اس پر یہ بڑا واضح انداز میں یہ ریئیکٹ کیا. ساتھ میں نے بھی کہا کہ یہ ایک رائے تھی، یعنی دوسری طرف سے عسکری قیادت کی ایک رائے تھی، جس پر عسکری قیادت نے پھر یہ جواب دیا. یعنی کہ عسکری قیادت کے ترجمان نے یا پاک فوج کے ترجمان نے کہ، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اگر وہاں پر بیٹھے اور وہ ایک اوپینین دی جا رہی ہے، ایک بات دی جا رہی ہے، تو یعنی وہ اس طرح کا بیان نہیں ہے کہ جناب میری رائے ہے باقی دیکھ لیں، ہوتا ہے آپ اسے ایگری کریں ڈس ایگری کریں. رائے سے تو کسی کی بھی اختلاف کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر رائے دینے کا مطلب یہ کہ ادارے کا یہ پورے کا پورا ادارے کی اپنی یہ فائنڈنگز کے بعد یہ انفارمیشن ادارہ اس کنکلوژن پر پہنچا ہے اپنی تمام تر تحقیقات کے بعد کہ نہیں جناب یہ ہمیں تو سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا. پھر اس کے بعد آج افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک بار پھر وہ میڈیا پر آئے اور انہوں نے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں آج یہ کہا، اسی رائے کے حوالے سے اور پورے بیان کے حوالے سے یہ کہا. نیشنل سیکورٹی کا ایشو تھا نا، اسی لیے تمام سروسز چیفز کو بھی اور ڈی جی آئی کو بھی وہاں پہ بلایا گیا. اور جب اتنا ہائیسٹ لیول پہ جب بلایا جاتا ہے، جب اتنے ہائیسٹ لیول کا، دس دا ہائیسٹ نیشنل سیکورٹی فورم آف دا کنٹری، اور اس میں ایجنڈا پہلے سے اسٹیٹڈ ہوتا ہے کہ کس لیے یہ میٹنگ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے تمام شرکاء جو ہیں، خاص طور پہ جو سروسز چیفز ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی،
وہ اپنی ان پٹ لے کے جاتے ہیں، اور وہ ان پٹ ہوتی ہے، وہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ رائے نہیں ہوتی. کسی نے یہ بھی آج کہا کہ جی وہ ان کی رائے ہے، یہ ہماری رائے ہے. میں سروسز چیفز کے بہاف پہ یہ چیز آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ رائے نہیں تھی، یہ انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن تھی، اور اس کا فیکٹس کو دیکھ کے اور اس کے مطابق یہ ان پٹ دی گئی وہاں پہ. اور پھر اس کے بعد کسی اور نے نہیں بلکہ خود عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بیان دینا مناسب سمجھا، اور عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں براہ راست افواج پاکستان کے ترجمان کو مخاطب کیا یا ان کے بارے میں بات کی، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں، آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے مداخلت ہے؟ چیف جسٹس کو کیا کریں؟ میں نے جب پرائم منسٹر تھا میں نے جوڈیشل کمیشن کا، میں نے کمیشن کا فیصلہ کیا، جوڈیشل کمیشن نہیں کمیشن کا فیصلہ کیا کہ وہ پروب کرے کہ یہ سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی. ہمیں تو پتہ ہے سازش ہوئی ہے. تو اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے کہ جس میں یہاں یہ بیان، پھر یہ بیان، پھر یہ بیان، پھر یہ بیان، یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ وقت دینے کا. ظاہر ہے بڑی ایک سیریس سی سچویشن ہے کہ جہاں پر میں نے ابھی ایک ترتیب سے بتایا کہ کیا بیانات اور وہ سارے کا سارا کیا سلسلہ ہے. اب پہلے تو آپ کہیے گا کہ آپ اس سچویشن کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ یہ کسی حوالے سے کوئی خوشکن صورتحال تو نہیں ہے کہ جہاں پر اس انداز سے بیان اور در بیان ایک سلسلہ شروع ہو جائے؟ اور سر آپ اگین آپ تو بہت ہی ریلیونٹ ہیں اس لحاظ سے، جو کہ ظاہر ہے آپ خود جو ہے وہ یعنی کہ وزیر خارجہ تھے، عمران خان صاحب نے تقریر میں جو ہے وہ آپ کی بات کی. تو آپ یہ بھی ذرا سب سے پہلے تو یہ کلیئر کیجیے گا، بتائیے گا کہ آپ کو بحیثیت وزیر خارجہ اس وقت کے فورن سیکرٹری نے یہ مراسلہ ٹیلی گراف جو بھی کہہ لیجیے یہ فارورڈ کیا، یا جو روٹین میں، یا پھر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کو کہیں سے معلوم ہوا پھر آپ نے ان سے رابطہ کیا جس کے بعد آپ کو یہ فارورڈ کیا گیا، اوریجنل فارورڈ لسٹ میں آپ نہیں تھے؟ وسیم بطامی صاحب، جب مجھے اس قسم کی ایک اندازہ ہوا، ایک اطلاع ملی کہ اس قسم کا کوئی مراسلہ ہمارے دفتر خارجہ میں آیا ہے، تو میں نے فورن سیکرٹری صاحب سے درخواست کی کہ مجھے دکھایا جائے. لمیٹڈ سرکولیشن تھی آبویسلی، اور مجھے میرے آفس کو نہیں بھیجا گیا تھا. شاید ان کا بھیجنے کا ارادہ ہو، لیکن یہ 7 اور 8 فی الفور میں نے اس کے لیے اس کو طلب کیا اور ان نے مجھے پیش کر دیا. جب میں نے اس کو دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، تو مجھے وہ سائفر جو ہے اس پہ مجھے کچھ چیزیں ایسی دکھائی دیں جو کہ نامناسب تھیں، اور میری نظر میں وہ قیادت کے نوٹس میں لائی جانی ضروری تھی. چنانچہ میں نے کہا کہ اس کو وزیر اعظم کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہیے، اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی شیئر کیا جانا چاہیے. چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو میں نے اس مراسلے کے بارے میں آگاہ کیا، اور پھر اس سے پہلے وہ آگاہ نہیں تھے؟ خان صاحب کو سب سے پہلے آپ کے توسط سے معلوم ہوا یہ؟ جی میرا خیال ہے، میرا اندازہ یہی ہے کہ انہیں یہ معلوم ہوا، میری طرف سے اطلاع ملی، اور پھر انہوں نے جب اس کی اہمیت کو دیکھا اور بھانپا تو پھر انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا اپنے آفس میں. اور اس اجلاس میں، اور یہ بنی گالہ میں تھا اجلاس، اس اجلاس میں وزیر اعظم تھے، میں تھا، فورن سیکرٹری تھے، اور پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر تھے، جس میں مراسلہ ان کے سامنے رکھا گیا. مراسلہ پڑھ کے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور فورن آفس نے اپنی اسیسمنٹ پیش کی، اور اس اسیسمنٹ کا نچوڑ یہ تھا معاملہ سنجیدہ ہے، سفارش ڈی مارش کی ہے. اور ڈی مارش جب آپ کہتے ہیں تو obviously
آپ کو تشویش ہوتی ہے تو آپ ڈیمارش کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں کرتے. ڈیمارش کیا گیا. اس ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ ڈیمارش کیا جائے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ سفارش آئی. سفارش فارن آفس کی تھی، ایمبیسڈر کی تھی. فارن آفس نے انڈورس کیا، نیشنل سیکورٹی میں پیش ہوا اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی اس کو انڈورس کیا اور اس کی اہمیت کو اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اعتراف اور ایکنالج کرتے ہوئے ایک ڈیمارش کے انہوں نے احکامات دیے فارن آفس کو. اور یہ تو سب سے پہلی جو سرکولیشن ہوئی تھی جس میں آپ نہیں تھے، فارن منسٹر تھے آپ لیکن آپ نہیں تھے، وہ سرکولیشن آپ کو نہیں ہوئی تو پھر کس کو ہوئی تھی یا کس کو ہوئی تھی؟ دیکھیے، جب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس میٹنگ کا وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا میں ممبر ایز فارن منسٹر تھا، لیکن میں ملک میں نہیں آپ تھا. چائنا تھے، میں ملک سے باہر تھا، میں چائنا میں تھا. اس لیے اس نشست میں میں موجود نہیں تھا. نہیں میں کہہ رہا ہوں سر، فارن سیکرٹری نے سب سے پہلے جو فارورڈ کیا تھا کچھ لوگوں کو جس میں آپ نہیں تھے، لمیٹڈ وہ تو پھر آپ کے رابطہ کرنے پر انہوں نے آپ کو بھیجا؟ نہیں. فارن سیکرٹری نے مجھ سے مشاورت کی اور میری مشاورت کے بعد انہوں نے آگے بھی فارورڈ کیا اور انہوں نے مناسب کیا اور انہوں نے درست کیا کہ جو کنسرن کوارٹرز تھے انہیں مناسب سمجھا کہ آگاہ کیا جائے. یعنی آپ کے فارن سیکرٹری سے رابطہ کرنے کے بعد جب آپ نے ابھی کہا کہ مجھے معلوم ہوئی ایسی کوئی معلومات ملی تو میرے فارن سیکرٹری سے رابطہ کیا، ہو سکتا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے انہوں نے کسی کو بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ دیکھیے، وقت لمیٹڈ تھا. ہو سکتا ہے ان کی رائے یہی ہوتی اور ان کی رائے اور میری رائے میں اتفاق تھا کہ یہ حساس معاملہ ہے، سنجیدہ معاملہ ہے اور ہمیں مختلف اداروں کو آگاہ کرنا چاہیے. چنانچہ ہم متفقہ طور پر اس بات پر آمادہ ہوئے کہ ہمیں انہیں شیئر کرنا چاہیے. ہم نے کیا. یعنی اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کو آپ نے بتایا اور اس کے بعد ہی اداروں کو آگاہ کیا گیا. ترتیب ایسے ہی تھی واقعات کی. ہم نے اگر ان کے پاس اپنی معلومات تھیں، ان کے اپنے ذرائع سے معلومات تھیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی آگاہ ہوں، لیکن ہم نے تب فیصلہ کیا اور فارن آفس کی طرف سے مراسلہ ان کو بھیجا گیا. شیری مزاری صاحبہ کے کیا آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ان کے ایک بیان سے، اگر یعنی کہ کہیں یہ تاثر تو نہیں ملا ان کے بیان سے کہ ان کو یہ شکوہ تھا کہ فارن سیکرٹری نے انیشلی جو اس کو سرکولیٹ کیا اس میں آپ کو ہونا چاہیے تھا، اس میں آپ نہیں تھے اور کچھ لوگ تھے؟ عرض کر رہا ہوں نا، آپ اگر دیکھیں کہ جب وہ علم میں لایا گیا، جب مجھے دکھایا گیا، اس کے اندر ٹائم جو ہے وہ بہت لمیٹڈ تھا. میں کسی کی نیت پر شبہ نہیں کر رہا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہمارے فارن آفس میں پروفیشنل لوگ ہیں، ہمارے جو فارن سیکرٹری ہیں نہایت دیانتدار اپ رائٹ آفیسر ہیں. میں نے ان سے کام کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ بڑے آنیسٹ، کلین اور اپ رائٹ آدمی ہیں اور بڑے جسے کہتے ہیں نا قانون، قاعدہ اور ضابطے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اس پہ آپ کا موقف آ گیا. یعنی مجھے میں اس پہ آگے بڑھتا ہوں. اس میں خالی مجھے یعنی کہ مجھے شیری مزاری صاحبہ سے کچھ مختلف لگ رہی ہے آپ کی بات، چونکہ جو کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں ملا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے آپ کو ہی ملا، پھر آپ اس مشاورت کے بعد ہی کنسرن کوارٹرز کو ملا. میں اس کنکلوژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں فارن سیکرٹری کو ملا، فارن سیکرٹری سے میں نے طلب کیا اور پھر انہوں نے مجھ سے شیئر کیا. صحیح. اور عام طور پہ جب کوئی سائفر آتا ہے تو نارمل سرکولیشن کیا ہوتی ہے؟ نارمل تو جو سرکولیٹ کیا جاتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نا. سائفر کی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی وائڈ سرکولیشن ہوتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں جن کی لمیٹڈ سرکولیشن ہوتی ہے، تو وہ ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. یہ جو سائفر تھا یہ ٹاپ سیکرٹ تھا، یہ فار ویری لمیٹڈ آئیز تھا. صحیح ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹھیک ہے. چلیں اس پہ آپ نے اوپینین دے دیا آپ نے. چلیں اب میں آگے بڑھتا ہوں ذرا. اب یہ بتائیے قریشی صاحب، آپ ذاتی طور پہ یہ کنونس ہیں کہ یہ امریکی سازش کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ کی حکومت پلٹی گئی، اور DGISPR وہ اس پہ کنونس ہے، یعنی کہ پاک فوج پہ کنونس ہے
کہ یہ سازش نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی رائے نہیں صرف بلکہ ان پٹ دی کہ ایسا نہیں ہے، اور ہم ایسا صرف کہہ نہیں رہے بلکہ ہم اپنے تمام تر ہوم ورک کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں کوئی ایک بھی ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پہ کہا جائے کہ یہ سازش ہے۔ اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تحقیقات کی جائے، میری بھی رائے ہے کہ تحقیقات ہو جائے تو معاملہ ایک طرف تو یہ لگ جائے۔ دیکھیے وسیم بھائی، اوپینینز مختلف تو ہو سکتی ہے نا۔ ایک کیس جاتا ہے عدالت عظمیٰ میں جاتا ہے، اس میں ایک بینچ ہوتا ہے اور اس بینچ پہ فیکٹس سامنے رکھے جاتے ہیں، ججز کے سامنے رکھے جاتے ہیں، دلائل پیش کیے جاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے سب متفق ہوں۔ سپلٹ ڈیسیژن بھی آتے ہیں۔ وہ کیوں آتے ہیں؟ کہ ایک جج کی رائے میں ان کی اوپینین ایک ہوتی ہے اور دوسرے کی اوپینین مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنے ڈسینٹنگ نوٹ بھی لکھے جاتے ہیں۔ کیوں لکھے جاتے ہیں؟ رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا آپ نے سب نے متفقہ طور پر اعتراف کیا، اور پھر اس کے بعد جس طرح ایونٹس انفولڈ ہوتے ہیں وہ بڑی ایک تعجب کی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کا سیکوینس آپ دیکھیں کہ وہ طبقات جو ایک دوسرے کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہیں رکھتے، وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کی دست و گریباں ہیں، وہ یکجا ہو جاتی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کس نظریے پر؟ یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن یہاں پہ تو ایسی ہے، ایک ہوتا ہے ایک معمول کا ایک رائے کا اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکی سازش ہوئی ہے، اور وہ ادارے جو کہ اس بات کے ضامن ہیں، جو کہ اس بات پر معمور ہیں کہ کسی بھی سازش کو ناکام بنائیں، وہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ ریلیونٹ پلیٹ فارم پر یہ کہہ رہے ہیں، وہ میڈیا پر یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایک ایسا ثبوت نہیں ملا جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ سازش ہوئی ہے۔ ماضی میں جب اس طرز کا اختلاف رائے ہوتا تھا کسی اور حکومت کو افواج سے، تو آپ لوگ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے تھے کہ یار یہ مطلب فوج میں الزام لگا رہے ہیں، یہ کس کے ایجنٹ ہیں، یہ کس کے یار ہیں، یہ کیا کر کیا رہی ہیں، یہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ دیکھیے کسی پہ الزام لگانا مقصود نہیں ہے، کسی ادارے پر نکتہ چینی ہمارا مطمع نظر نہیں ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ، یہ ادارے کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں نا، پاکستان کے ادارے ہیں۔ ان کی اہمیت، ان کی افادیت سے ہم غافل نہیں ہیں، ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے، ہمارے ملک کو ان کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو ہماری دانست میں اس مسئلے کا ایک حل جو ہم نے پیش کیا کہ وہ اور اسپیکر صاحب نے بھی اس مراسلے کو فارورڈ کیا چیف جسٹس صاحب کو، صدر پاکستان نے بھی ان کو خط لکھا۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو الجھاؤ ہے اس کو سلجھایا جائے اور دیکھا جائے، اور جب آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اس کی نوک پلک دیکھیں گے، جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک وقت میں لوگ تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں، جو سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، جب وہ ڈی کلاسیفائی ہوتے ہیں، اس پہ ایک وقت درکار ہے۔ اچھا سر، تحقیقات کا تو میرا بھی خیال ہے کہ تحقیقات ہو جانی چاہیے تاکہ معاملہ ایک طرف لگے، اور آج افواج پاکستان کے ترجمان نے بھی کہہ دیا کہ اس پہ بالکل تحقیقات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بلکہ سپورٹ کریں گے۔ آپ اس بیان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس جیسچر کو؟ دیکھیے آفٹر آل اگر ایک کنٹروورسی چل رہی ہے تو اس کا ہمیں کوئی حل تو ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک مناسب حل کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ ذمہ دار حضرات اس کو دیکھیں، اور اگر کوئی لوگوں کے ذہن میں وسوسے ہیں تو ان کو دور کیا جائے، اگر ہیں انہیں دور کیا جائے، اور اگر نہیں ہیں تو انہیں مطمئن کیا جائے۔ صحیح ہے۔ تو سر ابھی آج اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ ڈی ایس پی آر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ عمران خان تو کہہ رہے ہیں نا کہ سازش ہوئی، اور ان کی یہ رائے ہے کہ وہی ان کا یہ انپٹ ہے، رائے ہے کہ بھائی نہیں ہوئی۔ دیکھیے خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، اسیسمنٹ ہے۔ ایک چیز کو میں اسیس کرتا ہوں اور میں ایک نتیجے پہ پہنچتا ہوں، اسی چیز کو آپ اسیس کرتے ہیں، آپ کسی اور نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ کیسز کی رکھی ہے، پڑھے لکھے قانون دانوں کی رکھی ہے، وہ ایک انداز میں کیس پیش کرتے ہیں، سمجھنے والا ایک چیز سمجھتا ہے،
उतना ही क्वालिफाइड कोई शख्स जो उस बेंच पे होता है उसको दूसरे अंदाज में देखता है, वो एक अग्री कर रहा होता है, दूसरा डिसएग्री भी कर रहा होता है। मिसाल दे रहे हैं, ये जो दो हम मनसब की मिसाल दे रहे हैं ना, यहाँ तो ये कि जो इस काम पर मामूर हैं कि तमाम तरह इंटेलिजेंस और देखें कि ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, एक तरफ आप हैं जिनको ये लगता है कि सब कुछ हुआ है, तो फिर अब क्या करेंगे, उनसे रुजू करेंगे ना जो कि इस काम पर मामूर है। वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं हमने पूरा चेक कर लिया, ऐसा कुछ। या तो आप कहें कि नहीं, या तो आप ये कहें कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हैं, या तो आप कहें नहीं साहब आप तो खुद ही इसका हिस्सा हैं, और या फिर उनकी राय से एग्री करें। ये तीन सूरतें होंगी ना, या तो आप कहें नहीं आप गलत कह रहे हैं, गलत बयानी से काम, वरना वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमने सारा कुछ देख लिया और ऐसा कुछ नहीं है। That's their opinion, and they have a right to that opinion. That's their assessment. That's their assessment. You can agree with that, and you have the right to disagree with that. Okay, but very interestingly, शाह साहब, अब देखिए ना, ये अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।